بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 150واں دن 30 جمادی الاولیٰ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ غزوہ مریسع یا بنی مصطلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ بنو مصطلق کے سردار حارث بن زرار نے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے بہت سی فوج جمع کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ اسلمی کو تحقیق کے لیے بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر اس خبر کی تصدیق کر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 شعبان سن 5 ہجری کو صحابہ کا لشکر لے کر روانہ ہو گئے اور 1 دن کا سفر طے کر کے مقام مریسی کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ مریسی کے لوگ مقابلے کے لیے آئے اور معمولی سی جنگ کے بعد ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس جنگ میں بنو مصطلق کے 10 آدمی مارے گئے جبکہ 1 صحابی نے بھی شہادت پائی۔ مسلمانوں نے مشرکین کے 600 آدمیوں کو قید کیا۔ مال غنیمت میں 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں ہاتھ آئیں۔ اس لڑائی میں گرفتار ہونے والوں کے ساتھ بنو مصطلق کے سردار کی بیٹی جویریہ بھی تھیں۔ انہوں نے اپنے فدیے کی رقم طے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے فدیے کی رقم ادا کر کے ان کو غلامی سے نجات دلائی اور مزید احسان یہ فرمایا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان سے نکاح کر لیا۔ اس نکاح کی برکت سے بنو مصطلق کے تمام جنگی قیدیوں اور مال غنیمت کو واپس کر دیا گیا اور ان کے والد بنو مصطلق کے سردار حارث بن زرار نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پیشین گوئی۔ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا، یہ لڑکا 100 سال زندہ رہے گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ کی عمر 100 سال ہوئی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ نماز جمعہ کے لیے جماعت کا ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، اے ایمان والو، جمعہ کے دن جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو سب کے سب اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ فائدہ: جمعہ کی اذان کو سن لینے کے بعد خرید و فروخت چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑنا اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ تمام مصیبتوں سے چھٹکارا۔ جو اس دعا کو ہر صبح و شام 7 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت کی مصیبتوں اور رنج و غم سے نجات دے گا۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ترجمہ: مجھے اللہ کافی ہے، وہی معبود ہے، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وہ بڑے عرش کا رب ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ مریض کی عیادت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں مریضوں کی عیادت کی؟ چنانچہ ان کو نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا۔ یہ اللہ تعالی سے گفتگو کرتے ہوں گے جبکہ لوگ حساب کتاب میں پھنسے ہوں گے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ قرآن کو جھٹلانا۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور جب اس کے پاس سچی بات یعنی قرآن آئے تو اس کی تکذیب کر دے۔ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہوگا؟ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا کا نفع وقتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، اے لوگو، تمہاری نافرمانی اور بغاوت کا وبال تم ہی پر پڑنے والا ہے۔ دنیا کی زندگی کے سامان سے تھوڑا فائدہ اٹھا لو، پھر تم کو ہماری طرف واپس آنا ہے تو ہم ان سب کاموں کی حقیقت سے تم کو آگاہ کر دیں گے جو تم کیا کرتے تھے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ جنت کا انگور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے جنت پیش کی گئی تو میں نے تمہیں دکھانے کے لیے انگور کا ایک خوشہ لینا چاہا تو میرے اور اس خوشے کے درمیان آڑ کر دی گئی۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انگور کا دانہ کتنا بڑا ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بڑے ڈول کے برابر ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ اسمد سرمے سے آنکھوں کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سرموں میں سب سے بہتر سرما اسمد ہے جو آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتا ہے اور پلکوں کے بال کو اگاتا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والوں کی اچھائیوں کو یاد کرو اور ان کی برائیوں کے بیان کرنے سے باز رہو۔